میلاد کے سابق اور بعد اور وقت کے احوال کا بیان کرنا کیسا ہے؟ تو آئیے ذرا قرآن پاک دیکھتے ہیں، قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کا بیان کرنا یہ خدا کا طریقہ ہے، یہ خدا کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی کی تشریف آوری، ولادت سے پہلے کے احوال، ولادت کے بعد کے احوال، ولادت کے وقت کے احوال، یہ ان کا بیان کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر ہم جو کلام کرتے ہیں، آپ کسی ایک محفل میلاد کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ مثلا میلاد کا بیان شروع ہوا، اور بیان کے شروع کے اندر بات یہ شروع ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل عرب گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، قتل و غارت گری ان کے اندر عام تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قبیلوں میں لڑائی ہوتی تھی، اور یہ لڑائی برسوں جاری رہتی تھی، اپنے سرداری کا نظام تھا، اور ایک ان کے اندر انانیت اور تعصب اور فخر اور غرور ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ حالات عجیب و غریب قسم کے تھے۔ پھر ان حالات میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے والد ماجد کا نکاح کیسے ہوا؟ آپ جب اپنے والد گرامی کی پشت اطہر سے شکم مادر میں تشریف لائے تو اس وقت کے واقعات کیا ہوئے؟ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اس وقت کن انوار کا ظہور ہوا اور کن بشارتوں کا ظہور ہوا، کیا کیا واقعات پیش آئے؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد جو بچوں کو پالنے والی خواتین تھی وہ آئیں، ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، وہ سرکار کو اپنے ساتھ لے کر گئی، دودھ پلانے کا عمل ہوا۔ یہ وہ سارا واقعہ ہے، یہ وہ سارا واقعہ ہے کہ جسے میلاد شریف کی محفل میں بنیادی طور پر بطور خاص جو ولادت کی شب ہوتی ہے اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس پورے سینیریو کو اور اس پورے واقعے کو آپ سامنے رکھ کے اب میں قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ، ڈائریکٹ ترجمہ کرتا ہوں، اور اس میں دیکھیے کہ کیا یہی میلاد، کیا یہی باتیں، کیا یہی احوال، کیا یہی زمانے کی صورت یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان نہیں فرما رہا؟ میلاد عیسیٰ، میلاد عیسیٰ کے معجزات، میلاد عیسیٰ سے پہلے کے حالات، میلاد عیسیٰ سے بعد کے حالات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 34 تک، 34، یہ سب آیتوں کا میں آپ کے سامنے ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو کہ جب مریم اپنے گھر والوں سے ہٹ کر ایک مشرقی مکان میں چلی گئی اور وہاں جا کے انہوں نے ایک حجاب کر لیا، تو ہم نے مریم کی طرف اپنی طرف سے ایک خاص روح جبرائیل امین کو بھیجا۔ جبرائیل امین ان کے سامنے ایک جوان مرد بن کے ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم نے کہا کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جبرائیل نے جواب میں کہا کہ میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، بھیجا ہوا ہوں، میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ حضرت مریم نے جواب دیا کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں، اور میں معاذ اللہ کی بدکار عورت بھی نہیں۔ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، ایسا ہی تیرے رب نے فرمایا ہے، اور یہ تیرے رب نے فرمایا کہ یہ مجھ پر بڑا آسان ہے، اور ہم عیسیٰ کو بغیر باپ کے اس لیے پیدا کریں گے تاکہ ہم اسے ایک نشانی بنا دے لوگوں کے لیے، اور ہماری طرف سے یہ مہربانی ہو، اور یہ وہ فیصلہ ہے جو کر دیا گیا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حمل کے ساتھ ایک دور کے مکان میں چلی گئی۔ جب ان کی درد ذی ہوئی تو درد ذی ان کو لے گیا ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ حضرت مریم اس وقت بولنے لگی، کہنے لگی، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں بھولی بسری چیز ہو جاتی۔ تو جبرائیل نے ان کو نیچے سے ندا کی کہ اے مریم غم نہ کر، تیرے نیچے اللہ تعالیٰ ایک ندی کو جاری کر دے گا، اور جس درخت کے پاس تو بیٹھی ہے اس کے تنے کو ہلا
تیرے اوپر تر کھجوریں گریں گی، تو کھا اور پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر، اور تجھے اگر کوئی بندہ نظر آئے تو اسے کہہ دینا میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، میں ہرگز آج کلام نہیں کروں گی کسی انسان سے۔ پھر حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں اٹھائے ہوئے۔ لوگوں نے کہا اے مریم یہ تو نے کتنا برا کام کیا، اے ہارون کی بہن تیرا باپ تو برا نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی۔ تو حضرت مریم نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف۔ لوگوں نے کہا یہ جو جھولے میں بچہ ہے ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے برکتوں والا بنایا ہے، میں جہاں بھی ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، مجھے سخت اور بدبخت نہیں بنایا۔ سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوں گا، جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اب یہ سارا میلاد بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک عیسی بن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم۔ اب آپ دیکھیں کیا ولادت کا تذکرہ اسی ترتیب اور تفصیل کے ساتھ نہیں چلتا آ رہا کہ کیا کیا ہوا؟ حضرت مریم کے ساتھ جبرائیل امین آئے اور آپس میں گفتگو ہوئی، پھر حمل ٹھہرا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پریشان ہوئی، اپنے دل کے اندر جو ہے وہ تمنائیں کر رہی تھی، پھر اس کے بعد پیدا ہوئے، پھر لے کر قوم کے پاس آئے، قوم نے باتیں کی، لوگوں نے سوالات کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی بچپن میں جواب دیے، اپنی شانوں کو بیان کیا، اپنے یوم ولادت کے اعتبار سے اپنے اوپر سلام کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے عیسیٰ بن مریم، یہ ہے محفل میلاد عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ قرآن میں نبیوں کے بارے میں فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسی طریقے کو لیتے ہوئے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم یہی میلاد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور یہی محفل سجاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ، حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ۔ اللہ تعالی ہمیں دھوم دھام سے اور محبت و تعظیم کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔